یہ ممکن نہیں ہے والٹ، پیسے کے بدلے چیز۔ ہاں ہاں، ہمت دیکھ کر اچھا لگا۔ چلو کر کے دیکھ لو۔ کل رات 10 بجے تک مجھے میرا سامان مل جانا چاہیے خاکوانی، باقی آگے تم سمجھدار ہو، کیونکہ والٹ دھمکیاں دینے پر نہیں، کر کے دکھانے پر بھروسہ رکھتا ہے۔ دیکھ لیں گے، ہم تمہارے مزید نہیں جھکیں گے، خاکوانی چلایا اور فون کاٹ دیا۔ یہ دوسری غلطی ہوئی تھی اس سے۔ والٹ کی طرف سے کال اس نے والٹ پر کاٹی تھی۔ کل تک انتظار کرو، نہیں تو حملہ کر دینا۔ اس کے ساتھ سب سے زیادہ منافع دینے والے اڈے، پرسوں صبح کی ہیڈ لائنز میں تباہ ہونے کی خبر سنائی جانی چاہیے۔ وہ پراسرار سا مسکرایا۔ اوکے سر، رومان نے اس کے انداز کی داد دی۔ وہ والٹ تھا، دشمن سے 10 قدم آگے کی سوچ رکھنے والا۔ بیکری کا افتتاح تھا آج۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھا باہر کے مناظر دیکھ سکتا تھا۔ اپنا ضروری کام چھوڑ کر آیا تھا۔ کس لیے، یہ وہ جانتے ہوئے بھی جاننا نہیں چاہتا تھا، یہاں شاید تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر انتظار ہی رہا۔ وہ نہیں آئی۔ لوگ اندر بیٹھ کر کپ کیکس کھا کر لطف اندوز ہو رہے تھے، اور جس کے لیے سب کیا تھا وہ ابھی تک نہ آئی۔ واٹ ربش! وہ میز کو لات مارتا اٹھا، اور اس سے پہلے کہ باہر نکلتا پارکنگ میں وہ اسکوٹی پارک کرتی نظر آئی تو وہ تھم گیا۔ اس کے باڈی گارڈ نے یہ تھمنا اچھے سے دیکھا تھا۔ وہ پہلی تھی جس کے لیے اس نے انتظار کیا تھا، اور اب غصے کو پس پشت ڈالے وہ واپس کرسی سنبھال گیا تھا۔ وہ تیزی سے ریک پر آئی اور خریدنے سے پہلے جو اس نے پوچھا، والٹ کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا۔ کیا فری میں ملے گا؟ جی میم، آپ خریدیں گی تو فری میں ملے گا نا؟ ٹھیک ہے، زیادہ شوخی نہ ہونے کی ضرورت نہیں، خرید رہی ہوں۔ اپنے پیسے نکالنے لگی وہ۔ مخالف سارا منظر کیمرے پر دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے وائزہ کے چہرے پر مسکراہٹ سے اداسی آتے دیکھی۔ میم جلدی کریں، ہمیں باقی کسٹمرز کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ وہ اپنی مقامی زبان میں بولا تو وائزہ لائن سے نکل کر وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گئی، اور پھر اپنا بستہ میز پر انڈیل دیا۔ ساری چیزوں کو باری باری چیک کیا، لیکن پیسے نہیں ملے۔ شاید وہ کہیں گرا چکی تھی۔ اس نے مایوسی سے یہاں وہاں دیکھا اور باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اسکوٹی چلاتی، بیکری میں موجود سارے اقسام کے کپ کیکس پیک کرواؤ اور گاڑی میں رکھواؤ۔ اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا، باہر کے ماحول میں اسے ڈھونڈتا نکلا تھا، اور پھر وہ بس اسٹاپ پر اسے اکیلی بیٹھی دکھی۔ اس نے گاڑی رکوائی اور تارکل کی سڑک پر اپنے چمکتے بوٹ رکھے۔ وہ نیچے اترا۔ وہ فاصلے سے بھی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کے قریب آتے کھڑا ہوا۔ ایوائزا نے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے سر اٹھایا اور اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے کھڑے ہو کر اس کے قریب آنا چاہا۔ والٹ نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے اس جگہ ہی رکنے کا کہا تو وہ وہیں تھم گئی۔ قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا، جیسے والٹ کا خوف ہونے بھی۔ تمہیں میں نے اس دن کیا کہا تھا، بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ بنا آنکھوں سے چشمہ ہٹائے اسے دیکھتا گرایا تو وہ سہم گئی۔ اینجل، تم ایسے کیوں چیخ رہے ہو؟ تمہارا سر مجھے جھکا نہ ملے، کہا تھا نا، یا نہیں؟ وہ اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتا ایک قدم اس کے نزدیک آیا۔ اینجل، درد ہو رہا ہے۔ وہ جو پہلے ہی رو رہی تھی سوں سوں کرتی بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بات کے خلاف جانے کی؟ وہ سنجیدہ سا اس پر جھکا تھا۔ اب کیا زریز گھر آتے ہیں؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا تو اس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، روز۔ اچھا، انہوں نے میرا نہیں پوچھا؟ نہیں، ایک بھی بار نہیں، کسی بھی دن نہیں۔ وہ پھر سے کام کرنے لگی تو وہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ اسے عجیب لگا تھا، کیا وہ واقعی اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا؟ زریز نے اپنے آپ کو حد درجہ مصروف کر لیا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ ایک ساتھ دو کیسز پر کام کر رہا تھا، اور آج کل تو وسیم صدیقی بھی اسے کافی تنگ کر رہا تھا۔ ماں کی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی خبر رکھی تھی، لیکن صرف وقت کی کہ وہ کہاں ہوتی ہے۔ اس کے جزیات سارے کہیں جا سوئے تھے۔
وہ وسیم صدیقی سے میٹنگ کے سلسلے میں پاس موجود کیفے میں آیا تھا۔ میٹنگ کے دوران ہی اس کی نظر اس پر پڑ گئی تھی جو اپنی دوست کے ساتھ وہاں موجود تھی، لیکن نظر انداز کیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارا جھوٹا کیس لڑوں گا صدیقی؟ اس نے سگریٹ سلگاتے کہا۔ تم بنا جانچ پڑتال کیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم جھوٹا کیس لڑنا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ میں کیس کا سنتے ہی ساری معلومات حاصل کرتا ہوں، اور تمہارے بھائی کو شہر میں کون نہیں جانتا۔ منہ مانگی قیمت ملے گی تمہیں۔ مخالف جانتا تھا کہ اس شہر میں اگر کوئی کیس اس کے بھائی کا جیت سکتا ہے تو وہ زریز دراور تھا۔ مجھے قیمت سے تم کبھی بھی خرید نہیں سکتے صدیقی، یاد رکھنا۔ چلتا ہوں، اور کوئی کیس ہوا تو یاد کر لینا، سچ پر لڑتا ہوا زریز دراور حاضر ہے۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی میں جانے لگا۔ جب دائیں طرف سے آتی آواز پر اس نے گردن گھمائی۔ مجھے تم پسند ہو، میں کتنے دنوں سے تمہیں یہاں دیکھ رہی ہوں، پلیز میری بات سنو، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے گردن گھمائی تو نظر سیدھا اس سے جا ٹکرائی، جس نے اسی لمحے سر اٹھا کر سامنے کھڑے زریز کو دیکھا تھا۔ میں تمہیں سب دوں گا، پلیز گرل فرینڈ بن جاؤ، وہ لڑکا پھر سے بولا، لیکن وہاں کی نظر تو سامنے کھڑے زریز پر تھی۔ زریز نے آنکھوں سے چشمہ ہٹائے اور اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا، اور طنزیہ مسکراہٹ گاڑی میں بیٹھتا نکلتا چلا گیا۔ وہ بے یقین رہ گئی۔ اسے لگا تھا وہ آئے گا، اس شخص کا حلیہ بگاڑے گا، لیکن وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ پہلی بار ماہ کامل کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ رکتا اور اس شخص سے اس کو بچاتا، تحفظ فراہم کرتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور بنا اس لڑکی کو دیکھے نکل گئی۔ وہ آگے جا کر رک گیا، اس کی گاڑی کو نکلتا دیکھ واپس آیا۔ وہ لڑکا وہیں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، جس سے ابھی تم نے اظہار محبت کیا ہے نا، بیوی ہے میری۔ آئندہ زبان کو سنبھال کر اور جذبات کو روک کر احتیاط سے کام لینا، نہیں تو زندہ نہیں بچو گے۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر پھر سے جانے لگا، جب والٹ کی گاڑی کو دیکھ کر تھما۔ والٹ بھی اسے دیکھتا رک گیا، پھر اس کے آتے ہی باہیں وہاں کی تو زریز مسکراتا ہوا اس سے گلے لگا۔ بیکری بنائی ہے؟ زریز نے سنجیدگی سے کہا۔ کس کے کہنے پر بنائی ہے؟ یقیناً تو جانتے ہوگے۔ وہ مسکرایا۔ وہ بچی ہے عمر، بچی پر ہی تو دل آیا ہے یار، اس نے کہتے زروز کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اس میں شرم کیا آنی ہے، اپنے جگری یار کی بہن پر دل آیا ہے، جائز طریقے سے اپناؤں گا۔ اور یہ آنکھیں جھکا میرے سامنے، وکیل ہوگا تو شہر کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ اور اوقات میں رہ، جب تک وہ 18 کی نہیں ہو جاتی بھول جا، وہ تیری ہے، تجھے ملے گی، لیکن ابھی وہ چھوٹی ہے، اور گھوم رہا ہوں تو ڈر بھی مجھ سے۔ ہاں ہاں ہاں، چل اب آ گیا ہے تو اپنی بہن کی فرمائش پر بنی بیکری سے کچھ کھا لیتے ہیں، اس نے کہا تو وہ مسکراتا اندر بڑھ گیا۔ گھر آنا بند کر، میری نظر تجھی پر ہے، زریز نے کہا تو والٹ کا کہا بلند ہوا۔ وہ دونوں پاکستان میں دوست بنے تھے، اور پھر والٹ ترکی آ گیا، اور ترکی میں پہلا کیس لڑتے زریز کی ملاقات والٹ سے ہوئی تھی، اور پھر والٹ اور اس کی دوستی بڑھتی ہی چلی گئی۔ والٹ پر ہوئے سارے کیس زریز ہی دیکھتا تھا۔ وہ اچھے دوست تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا تھا۔ زریز چلا گیا تھا اور وہ اندر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب یہ سب ہوا تھا، اینجل میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، تم بیچ سڑک کے اس بکواس سی وجہ کی وجہ سے رکی تھی؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی چیخ مار گئی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کو ڈرتے دیکھ اس نے گہرا سانس بھرا اور اسے دیکھا جو تیزی سے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ علیور، گاڑی میں بیٹھو۔ دوسری بار اس سے کسی نام سے مخاطب ہوا تھا، اور وہ لقب تھا کشش۔ وہ کشش تھی بے نام سی جو والٹ کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایوائزہ سہم گئی تھی، پھر فوراً سے اس نے اپنی اسکوٹی سنبھالی اور اس سے پہلے کہ چلاتی، والٹ نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، چھوڑو، وہ چلائی، لیکن اس پر رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اسے گاڑی میں دھکا دیا۔ وہ اپنی وحشت اور اندر کے حیوان کو کتنی مشکل سے اس کے سامنے روک پایا تھا، یہ اس کا دل جانتا تھا۔ گارڈز
اب تمام گاڑیوں سے نکل کر گاڑیوں سے باہر فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ جس دن جس کے منہ سے عائزہ کے لیے پاگل ہے کا لقب نکلا تھا، وہ اس سڑک سے 4 کلومیٹر تک دوڑتا پیدل گیا تھا سیاہ عمارت۔ عائزہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ والٹ نے سگریٹ سلگایا اور خاموشی سے اس پر نظریں ٹکائے پینے لگا۔ 10 منٹ، 15 اور پھر آدھا گھنٹہ، اور پھر اس کی برداشت نے جواب دے دیا۔ اس نے عائزہ کے ہاتھ تھامے اور اس کے چہرے سے ہٹائے۔ اس کے دل کی دنیا تہ و بالا ہوئی تھی۔ اسے دوسری بار ہاتھ لگایا تھا اس نے، وہ بھی جو اس کے سامنے بچی لگتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو، مجھے گھر جانا ہے، عائزہ نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ الیور، تم صرف والٹ کو ہی پسند کرنا ہے اب۔ یہ بتاؤ یہاں بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ تم سگریٹ پھینکو، میرے حلق میں جا رہا ہے، عائزہ نے ناگواری سے اس کے ہاتھ میں سگار کو دیکھتے کہا۔ یہ ممکن نہیں، والٹ نے کہا، اور پیچھے ڈگی سے کپ کیکس کا ایک تھیلا نکالتے اس کے سامنے رکھا۔ عائزہ نے ہاتھ مارتے اسے اگلی سیٹ پر پھینکا تھا۔ تم اسے پھینکو گے نہیں تو میں یہاں سب تباہ کر دوں گی، وہ والٹ کے مقابلے میں آتی چیخی۔ ہاتھ میں رہو لڑکی۔ اس کی آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں، دماغ کی رگیں بھی ابھری تھیں۔ اینجل، اسے پھینک دو پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ دھیمے سے بولی، اور یہ اس کے انداز کا اثر تھا کہ والٹ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود سگریٹ کو بجھا کر نیچے پھینک دیا۔ عائزہ مسکرائی، لیکن وہ مسکرا نہ سکا۔ یہ پہلی بار تھی اس کی۔ اس نے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک پر اس چھوٹی سی لڑکی کو فوقیت دی تھی۔ رو کیوں رہی تھی؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ میرے پیسے گم ہو گئے تھے، وہ بھی اپنی بات دہراتی اس کی آنکھوں سے چشمہ ہٹاتی بولی۔ تو اس کے لیے رستے میں بیٹھ کر رونا بیوقوفی تھی، تمہیں نہیں لگتا؟ وہ اس پر طنز کر رہا تھا، لیکن وہ الٹا سیدھا کر کے اس کا چشمہ دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے پسند آیا ہے، کیا میں رکھ لوں؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ اداس ہو جاتی تھی۔ پل میں والٹ جان گیا تھا، یہ میری استعمال شدہ ہے، تمہیں نہیں دلوا دوں گا۔ کیا سچ میں؟ وہ اس کی آنکھیں چمکیں۔ لیکن مجھے یہی تمہارا چاہیے ہوا تو؟ وہ اسے آزما رہی تھی۔ یہ بھی تمہارا ہے، لیکن تمہیں پورا نہیں آئے گا، چھوٹا دلوا دوں گا نا، وہ اسے دیکھے سب کہہ رہا تھا۔ اینجل، تم مجھ پر چیخے تھے، تمہاری غلطی تھی، تم نے مجھے چوٹ بھی پہنچائی ہے، کیا اس میں بھی میری غلطی ہے؟ اس نے اپنی کونی آگے کی جس پر خراشیں آئی تھیں جب اس نے اسے گاڑی میں دھکا دیا تھا۔ والٹ کی نظروں نے سامنے اسکرین سے اس کی کونی تک کا سفر پل سے بھی پہلے کیا تھا۔ پھر اپنے باری ہاتھوں میں اس کی کونی تھامے اپنا رومال وہاں رکھا تھا۔ ہلکی خراش تھی، لیکن آئی تو اس کی وجہ سے تھی نا۔ سوری بولو، تمہارے لیے کچھ نیا لایا ہوں۔ کیا؟ وہ معذرت کہاں کر سکتا تھا کسی سے، اسی لیے ٹال گیا۔ والٹ نے پیچھے سے اٹھائے 3 بیگز اس کے آگے رکھے اور اس کی آنکھیں دیکھیں جن کی چمک پل میں بڑی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ عائزہ کی آنکھوں کے تاثر اس سے زیادہ جاننے لگا تھا۔ کیا یہ سب میرے ہیں؟ پر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ اداسی سے بولی۔ پیسے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری خوشبو چاہیے، وہ پراسرار سا بولا۔ تو عائزہ نے نہ سمجھی سے سر اٹھایا۔ وہ کیسے لوگے؟ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، کھاؤ۔ اور وہ کھانے لگی۔ اس نے یہ بھی دھیان نہ دیا کہ وہ اس پر کب سے نظریں رکھے بیٹھا ہے۔ اپنا دوسرا رومال نکالا اور اس نے گال پر پھیرا جہاں چاکلیٹ لگی تھی۔ وہ مسکرائی اور پھر سے کھانے لگی۔ پھر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی ہی چمچ میں کپ کیک کا ٹکڑا رکھتے اس کے آگے کیا۔ تم کھاؤ، تم میرا جوٹا نہیں کھانا چاہتے نا، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ تو والٹ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور کھا کر اسے واپس پکڑا دیا، جیسے اس کے چھوٹے سے دماغ پر اپنا ذرا سا بھی تاثر برا نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ وہ کھاتی گئی اور وہ نہ جانے کب تک اسے دیکھتا رہا،
اور اس کے گال اور لب اپنے رومال سے صاف کرتا رہا۔ شکریہ اینجل، وہ کھا کے مسکرائی۔ پانی چاہیے، اس نے کہا تو والٹ نے جو بیگ اس میں پھینکا تھا اس میں سے پانی کی بوتل اسے دی تو وہ شرمندہ ہوتے سر جھکا گئی۔ سر اونچا کرو، وہ بولا تو اس نے سیدھا اسے دیکھا۔ اینجل، تم نے آج مجھے ڈانٹا تھا، بہت اونچی آواز میں۔ وہ واپس اپنی بات پر آ گئی تھی۔ تو کیا چاہتی ہو اب؟ آپ سوری بولو، وہ بولی تو والٹ نے نظریں اس پر سے ہٹائیں اور سامنے کھڑکی پر مرکوز کی۔ ایک دن دیکھنا میں بھی اتنا ہی ایٹیٹیوڈ دکھاؤں گی، وہ کہتی گاڑی سے اترنے لگی۔ مجھ سے اجازت لی ہے جانے کی؟ وہ چشمہ آنکھوں پر لگاتا ہوا بولا۔ تم مجھے پیسے ادھار دے سکتے ہو؟ پلیز مجھے بھوکی مت سمجھنا، اوکے؟ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں اور میری اسکوٹی میں پٹرول نہیں، اسی لیے مجھے رونا آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور انگلی سے گارڈ کو قریب آنے کا کہا تو وہ فوراً قریب آیا۔ اس کی ٹینکی فل کرواؤ، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ وہ فوراً سے گیا تو اس نے دیکھا باقی کے کپ کیکس کو سنبھال رہی تھی۔ کیا یہ سب تم لے کے جاؤ گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا میٹھا نہیں کھاتے، ویسے کھا بھی سکتے ہو، تم اب بڑے ہو گئے ہو، لیکن بانٹنی چاہیے چیزیں، اچھی بات ہوتی ہے۔ تم کس سے بانٹو گے؟ کوئی بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری ان پر نظر ہے۔ بالکل نہیں، یہ تم لے جاؤ، میں بھوکی تھوڑی ہوں، میں تو ویسے بھی کھا چکی ہوں، 3-4 ہی کھائے ہیں بس، اور بھی کھا سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں کون سا بھوکی لڑکی ہوں جو تم سے مانگوں؟ اور زندگی میں پہلی بار والٹ کہکا لگا کر ہنسا تھا، اور وجہ وہ چھوٹی لڑکی تھی۔ ایوائزا نے اسے مسکراتے دیکھا تو بنا پلک جھپکتے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس سے پیاری مسکراہٹ کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ والٹ تھما تو دیکھا وہ اسے ہی دیکھے جا رہی ہے، وہ بھی یہی چاہتا تھا، اسے خود کی ذات میں مشغول دیکھا۔ والٹ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور یکدم سے چھوڑ دیا۔ وہ اس پر کس حق سے حق جتا رہا تھا؟ اس رات بھی اسے چھونے کے بعد وہ کافی پریشان رہا تھا، پھر سے یہ غلطی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے اصول نہیں تھے۔ ایوائزا نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے۔ اپنا ہاتھ یوں جھٹکے جانا اسے شدید ناگوار گزرا تھا، جس کے نتیجے میں وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس کے بعد کچھ بھی نہ بولی۔ گارڈز کے آنے پر اس نے ایوائزا کو بیٹھتے دیکھا اور پھر اس کی آگے والی ٹوکری میں کپ کیکس رکھے۔ میں تمہیں بھوکی بالکل نہیں سمجھتا، وہ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے بولا تو وہ بے دلی سے مسکرائی اور پھر چلی گئی۔ والٹ کے اشارے پر 2 گاڑیاں اس کے پیچھے اس کے گھر تک گئی تھیں اور تب تک وہاں سے نہ مڑی جب تک وہ اندر نہ چلی گئی۔ آلیان، تم کب آ رہے ہو؟ میں نہیں آ سکتا، کچھ کام ہے۔ کون سا کام ہے ایسا ضروری؟ وہ چیخی۔ روزانہ اس کے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا تھا، ماں تم میرا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ تم میرے دوست ہو اچھے، اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم اور دوست بنا لو ماں، کیونکہ میں مزید تمہارے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا آلیان؟ مطلب یہ کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں کبھی خود کے لیے محبت نہیں دیکھی، میرے 1000 بار ہاتھ بڑھانے پر بھی تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما، اور لیکن تم اچھے دوستی سے آگے بڑھو ماں، میں اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہوں تم سے، اب جب تم اظہار کرو گی میں تبھی واپس آؤں گا۔ اس نے کہتے فون کاٹ دیا۔ کیا اسے آلیان سے محبت تھی؟ اس کے دل نے چیخ چیخ کر اس سے یہ سوال کیا تھا، اور جواب میں اس کے اندر سناٹے اتر گئے تھے۔ کوئی جواب نہیں، وہ تو لڑی تھی اس کے نام پر، تو اب کیوں اس کے پاس جواب نہ تھا؟ اس کا سارا دھیان زریز کی طرف چلا گیا، اور پھر آلیان تو کہیں پس پش چلا گیا تھا۔ اس نے آج اسے کیوں نہیں روکا؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ میم، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ مجھ سے ملنے؟ جی۔ کون ہے؟ کوئی وسیم صدیقی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کیس کے سلسلے میں ملنا ہے، خانسامہ بتانے لگی۔ اچھا آپ بٹھائیں ان کو، میں آتی ہوں۔ وہ باہر گئی تو کوئی 40-45 سالہ مرد تھا جو سوٹ بوٹ میں بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس ماہ کامل؟
اس نے استفسار کیا۔ جی، آپ کو میرے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ بس جن کے آپ کیس حل کر چکی ہیں ان سے ملا ہے، بہت مشکل سے حاصل کیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ پروفیشنل طریقہ نہیں، لیکن یقین جانیں میری ضرورت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ یہ فائل ہے میرے بھائی کے کیس کی، اسے اسٹڈی کر لیں اور پھر فیصلہ کیجیے گا کہ آپ نے کیس لینا ہے یا نہیں۔ اتنی جلد بازی کس بات کی ہے؟ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی، کیونکہ جو وکیل پہلے اس کیس کو حل کر رہا تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اور وہ اتنی قابلیت نہ رکھتا تھا، جبکہ آپ نے پہلے ہی 2-3 کیسوں میں کامیابی پائی ہے۔ دروازہ کھلا تو وہ دونوں متوجہ ہوئے اور آنے والی ہستی کو دیکھنے لگے۔ وسیم صدیقی اپنے سامنے داخل ہوتے شخص کو دیکھتا حیران ہوا۔ وہ اس گھر میں زریز دراور، اس کے لبوں سے نکلا۔ حیران تو وہ بھی ہوا تھا انہیں ساتھ اپنے گھر میں دیکھ کر۔ دراور اور یہ؟ وسیم صدیقی نے حیرت سے استفسار کیا۔ یہ میرے ماہ نے منہ کھولا جواب دینے کے لیے۔ میری کزن ہے یہ ماہ کامل۔ مل تو لیا ہوگا تم نے، کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئی ہیں۔ خیر ماہ کامل، یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں مجھے کام سے متعلق لوگوں کو آنا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ آئندہ خیال رکھیے گا، اپنے کیسز کو اس 4 دیواری سے باہر رکھیں۔ وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تو وسیم صدیقی بھی شرمندہ ہوتا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کزن کچھ دنوں کے لیے آئی ہے؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ اب اسے شدت سے اس کا رویہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ماہ نے اسے بات کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے کمرے میں گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں آ جاؤں؟ وہاں سے بات کر سکو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ بنا شرٹ کے تھا، الماری میں منہ دیے بولا۔ وہ اس کیس کے متعلق جو چاہے کرو، مجھے نہیں لگتا تمہیں کسی کی رائے کی ضرورت ہے، لیکن اگلی بار میرے گھر سے باہر۔ وہ وہیں کھڑے بولا۔ وسیم صدیقی کا اپنے گھر آنا اسے بے حد ناگوار گزرا تھا، لیکن ماہ کو ابھی نہیں بلانا چاہتا تھا، نہیں تو سختی سے اس سے استفسار کرتا۔ آپ نے کہا تھا سب کے حساب سے پوچھ کر۔ کہا تھا ماضی ہوتا ہے اور ماضی میں ہی رہ گیا ہے، اب حال ہے۔ وہ کرو جو مستقبل کے لیے تمہارے نزدیک اچھا ہو۔ وہ الماری سے شرٹ نکالتا اس کی طرف مڑا۔ وہ لاجواب ہوئی۔ وہ سچ میں اسے ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ جا سکتی ہو، اس کی آواز گونجی تو وہ دروازہ بند کرتی لوٹ آئی۔ کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اس کا ہر نخرہ اٹھاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ زار تم؟ وہ جانے جانے میں اسے اس نام سے پکار گئی جس سے بچپن میں بلایا کرتی تھی۔ وہ آج شدت سے بلا وجہ کے رونا چاہتی تھی، لیکن کوئی کاندھا موجود نہیں تھا۔ اس نے سب اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی کیونکہ جانتی تھی یہ اس کا ڈنر کا وقت ہے۔ وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ خانسامہ بھی کب کی جا چکی تھی۔ اس نے کھانا خود گرم کیا تھا۔ ایک اور شرمندگی، اور نہ جانے کتنا کچھ ابھی اسے محسوس ہونے والا تھا۔ وہ کھانا کھا کر اٹھا۔ وہ امید میں تھی کہ شاید کوئی بات کرے۔ چائے پئیں گے؟ نہیں، یک لفظی جواب دیتا وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ نہیں زریز دراور، آپ مجھے ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ تھک گئی تھی اس کا یہ رویہ برداشت کرتے کرتے۔ اس نے کچھ سوچتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور پوری رات وسیم صدیقی کی فائل کی روگردانی کرتے گزاری۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب تھک گئی تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں تھک گئی ہوں۔ آج اس نے آلین کو فون نہیں کیا تھا۔ آج اسے اپنے چاہیے تھے، اس کی دادی، اس کا زار، اس کی عوائزہ۔ بس صبح ہونے کا انتظار کرتے وہ وہیں بیٹھی رہی، جبکہ اب آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ خانسامہ کی آواز سنتے وہ فوراً باہر نکلی اور کچن میں جا کر سب سے پہلے پانی پینے لگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھتے انہوں نے اسے استفسار کیا۔ وہ جو اندر داخل ہو رہا تھا تھما۔ جی۔ خانسامہ نے آگے ہوتے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا۔ ان کو تو بہت تیز بخار ہے، اس نے زریز کو دیکھتے کہا۔ دوا رکھی ہے، دے دیں۔
انہیں ناشتے کے بعد وہ کہتا لاپرواہی سے باہر نکل گیا۔ ماہ کا دل کیا چیخ چیخ کر روئے اور اس شخص کو بتائے کہ وہ اس کی نظر ثانی کی ترسی ہے۔ اگلی رات 10 ہوتے ہی اس نے میٹنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت اس کے سب سے زیادہ چلنے والے اڈے کون سے ہیں؟ اس نے خاکوانی کے بارے میں اس میٹنگ میں موجود لوگوں سے پوچھا۔ 3 کلب، 2 فیکٹریاں اور 1 ہاسپٹل۔ ہاسپٹل کو چھوڑ کر باقی سب کو انہی میں موجود شراب سے جلا کر راکھ کر دو۔ صبح کی روشنی جب اس کے محل پہ پڑے تو اسے پہلی خبر یہی ملنی چاہیے کہ اس کے اڈے آگ میں جھلس کر راکھ ہو گئے۔ اوکے، سب نے بیک وقت کہا اور میٹنگ برخاست ہوئی۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آنے والے دنوں میں شاید اسے جرمنی جانا پڑتا، اسی لیے وہ یہاں کا کام ختم کرنا چاہتا تھا سب۔ اسی لیے لیپ ٹاپ لے کر ازمیر کے ہر چپے کی انفارمیشن نکالنے لگا، اور سب ٹھیک ہونے پر اس نے گہری سانس بھری۔ کسی کا خیال جب پاک سے ذہن کے پردوں پہ لہرایا تو وہ بے چین ہوا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو 2:30 بجا رہی تھی۔ اس نے پیدل چلتے اس کے گھر کے سفر کو طے کیا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے دروازہ کھولا اور اسے بیرونی دروازے کی چابی دی، جسے تھام کر وہ اندر بڑھ گیا اور اس کے کمرے میں پہنچا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اسے ٹھیک کیا اور کرسی لے کر اس کے نزدیک بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ منہ کھولے سو رہی تھی۔ بال برے طریقے سے ایک دوسرے میں الجھے تھے، جیسے نہ جانے کب سے سلجھائے ہی نہ گئے ہوں، اور وہ بستر پہ آدھی کمفرٹر میں اور آدھی کمفرٹر سے باہر تھی۔ اس کے چہرے سے اس نے بال ہٹائے بنا اس کے چہرے پہ ہاتھ لگائے۔ اس کا دل ہمک رہا تھا اس خوبصورتی اور کشش کو چھونے کا، لیکن وعدے کے مطابق وہ اس پر جھکا اور اس کی گردن کے قریب جاتے اس کی خوشبو کو انہیل کیا اور پیچھے ہٹا۔ آہ، تم مجھے بے قابو کر رہی ہو لیور، جو میں ہونا نہیں چاہتا۔ تم وہ نشہ بن رہی ہو جو میرے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تمہیں دیکھے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ یہ سب باتیں اس کے دل و دماغ میں چل رہی تھیں۔ کیا یہ سب تم لے جاؤ گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا میٹھا نہیں کھاتے۔ ویسے کھا بھی سکتے ہو، تم تو اب بڑے ہو گئے ہو، لیکن بانٹنی چاہیے، چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن تم کس سے بانٹو گے؟ کوئی بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میری ان پر نظر ہے۔ بالکل نہیں، یہ تم لے جاؤ، میں بھوکی تھوڑی ہوں، میں تو ویسے بھی کھا چکی ہوں، 3-4 ہی کھائے ہیں بس، اور بھی کھا سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں کون سا بھوکی لڑکی ہوں جو تم سے مانگوں۔ اور اس کی باتیں یاد کرتا وہ پھر سے مسکرایا۔ تم والٹ کی زندگی بن رہی ہو آہستہ آہستہ۔ میں بے بس نہیں ہونا چاہتا، لیکن کیا کروں، تمہیں دیکھتی میری وحشت کہیں جاس ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اسے ساتھ والے کمرے سے ہلکا سا کھڑاک سنائی دیا۔ وہ ڈرتا نہ تھا، کیونکہ اس وجود پر اس کا حق تھا اب اس کے مطابق، لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا، اس لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دروازے کے پاس گیا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے واپس مڑا اور اس کے نزدیک آتا، اپنے ہونٹ شدت سے اس کے گال پہ رکھے اور 2 سیکنڈ بعد پیچھے ہٹا۔ یو آر مائی اونلی ڈیزائر، واحد خواہش بن گئی ہو تم علیور۔ اگلی صبح کی خبروں کو دیکھتے اس نے مسکراتی نظروں سے آسمان کو دیکھا۔ رات کو محبوب سے ہوئی ملاقات کا سرور اور صبح خود سے دھوکہ کیے جانے والے کا حشر اسے سرور بخش رہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق خاکوانی کا فون آ چکا تھا۔ اس نے پہلی بل پر تو کیا، دوپہر تک اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ شام کے 5 بجے اس نے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگاتے اس کی کال پک کی تھی۔ والٹ، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، مجھے پتہ ہے یہ تو نے کیا ہے۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ اس کے سب سے زیادہ منافع دینے والے اڈے اس وقت راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے تھے۔ تم اتنے پختہ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ سب میں نے کروایا ہے؟ اس نے گارڈ کو اشارے سے اپنا بات گاؤن لانے کا کہا، کیونکہ یہ اس کا سوئمنگ کا وقت تھا، کیونکہ ترکی میں تمہارے علاوہ کوئی شخص خاکوانی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ جب جانتے تھے تو ملاوٹ کیوں کی؟ اور ایک وارننگ تمہیں دی گئی تھی، تم اس پر بھی پورا نہیں اترے۔ خود سے ہوئے دھوکے میں مخالف کو قبر میں اتارنے کی ہمت رکھتا ہوں میں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا یہ تو بس ایک چھوٹا سا نذرانہ تھا،
تاکہ تم جان جاؤ کہ والٹ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے کو والٹ معاف نہیں کرتا۔ تم مجھ سے بدلہ لے چکے ہو والٹ، میری اگلی ڈیلز کو بحال کرواؤ۔ وہ بے بسی سے چیخا۔ آرام سے خاکوانی، تمہاری کوئی بھی ڈیل میں نے نہیں رکوائی، لوگوں نے خود توڑی ہیں، کیونکہ جو والٹ سے ناانصافی کر سکتا ہے وہ باقی سب سے کیوں نہیں؟ اور فون کان سے ہٹاتا اس کی کال کاٹ دی۔ ایک دن والٹ، ہر کتے کا دن آتا ہے، ایک دن تمہاری سب سے قیمتی چیز پر ہاتھ ڈالوں گا اور تمہیں بلبلاتا ہوا چھوڑوں گا۔ یہ سارے اڈے میں والٹ تمہاری جیب سے دوبارہ بنواؤں گا، یہ وعدہ رہا۔ خاکوانی نے کہتے فون سامنے دیوار پہ دے مارا اور پھر سے براڈ برینڈڈ کھولا اور وہاں سے اس کے لیے چشمہ پسند کرنے لگا۔ یہ پہلا تحفہ والٹ کسی کو دینے والا تھا۔ اس نے پسند کی اور عمان سے اسٹور سے لانے کو کہہ دیا۔ اب وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ جلد وہ برا وقت دیکھنے والا ہے۔ کام کے مکمل ہوتے ہی وہ سو گیا تھا، بے حد تھکان تھی اسے۔ چھوڑو، تم ہاتھ مت لگاؤ امی، وہ 12 سالہ لڑکا بلبلاتا اپنی ماں کو پکار رہا تھا، لیکن اسے اس سنسان آبادی میں کوئی سننے والا نہ تھا۔ بڑا چکنا پیس ہے لایا ہے یار، اسے اپنے کانوں میں دوسرے آدمی کی آواز آئی جو اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اسے لایا تھا۔ ادھر آ چھورے، وہ منہ سے پان کی پچکاری زمین پر پھینکتا بولا، تجھے ہجرا بنا دیں گے، سالہ مانگے گا تو کیا قیمت لائے گا؟ وہی شخص پھر سے بولا، مجھے واپس جانا ہے، وہ بچہ گھٹنوں سے منہ اٹھاتا بولا۔ ہا ہا ہا، چھورے اب فرار ناممکن ہے، تو ہجرا بنے گا اور مانگے گا لوگوں سے، ہمارے دھندے کو آگے بڑھائے گا۔ وہ بچہ سہم گیا۔ ہاں، ہجرے دیکھے تھے اس نے، وہ تو اچھے ہوتے تھے اور انہیں تو رب تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوتا ہے، پیار کرتے تھے وہ بچوں سے، تو کیا انہیں بھی ایسے مجبور کیا جاتا ہے؟ یہ بات اس 12 سالہ بچے کے دماغ میں آئی جو حساس ہونے کے ساتھ ساتھ تیز دماغ بھی تھا۔